نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 11 ستمبر یوم وفات کہلاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم ہستی جو کہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں اپنی داستان چھوڑ گئی، یہ دن سوگ منانے کا نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کارناموں کی عظمت کو تازہ کرنے کا دن ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والا، اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے والا اور اپنی محنت سے ایک غلام قوم کو آزاد کروانے والا قائد اعظم محمد علی جناح کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارا بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ مقصد حیات سکھا گئے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے سیاست کا تذکرہ ہو تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ذکر کے بنا ادھورا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بنے، انہیں اپنے سیاسی کیریئر میں اور ایک وکیل کے طور پر ہارنے کا تجربہ نہ تھا۔ جو کیس لیا اسے با فضل خدا کامیابی سے سرخرو کیا اور جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اسے کامیابی سے منزل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے کہ ہزارہا رکاوٹوں کے باوجود برصغیر پاک و ہند میں ایک الگ وطن کے قیام کی کوششیں کیں اور مسلمانوں کو آزادی دلوا کر ان کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے وکالت کو اپنے کیریئر کے طور پر چنا اور قومی رہنما بنے، وہی رہنما جن کا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو پچھلے 100 سالوں سے انتظار تھا۔ ایک ذات کے اندر چھپی ایک ذات تھی جس کی ہر چال کو ہرگز نہیں مات تھی۔ وہ سکندر تھا، اکبر تھا یا تھا غزنوی یا کسی ولی کے دور کی ایک سوغات تھی جس نے جو کچھ کہا سو وہی کچھ کیا۔ اس نہ ڈر قائد اعظم کی کیا بات تھی۔ شروع ہی سے آپ اعلیٰ اقدار اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت رکھنے والے تھے۔ آپ کا شمار جلد ہی برصغیر کے نامور وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کی جب زبوں حالی دیکھی اور تنزلی دیکھی کہ کس طرح سے انگریز اور ہندوؤں نے سازشوں سے مسلمانوں پر تعلیمی، اقتصادی، معاشرتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، چنانچہ آپ اگرچہ کانگریس کے رکن تھے مگر آپ نے 1906 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک قائد اعظم محمد علی جناح نے بھرپور طریقے سے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانان نے برصغیر کے حقوق کا تحفظ کیا اور ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی اور حالات کے تیز و تند تھپیڑوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو پار لگایا۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کر کے اس امر کو یقینی بنایا
ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناقابل یقین حد تک آپ نے سیاسی جدوجہد کی اور یہ ثابت کیا کہ جنگیں تلواروں سے نہیں جیتی جاتیں بلکہ ذہانت سے بھی انسان جنگ جیت سکتا ہے۔ آپ کے دو قومی نظریے کو متعارف کروانے کے بعد کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کی تہذیب اور تمدن، رہن سہن، کھانا پینا، رسوم و رواجات سب الگ ہیں، یہاں تک کہ ان کا طرز تعمیر بھی مختلف ہے۔ چنانچہ دو قومی نظریے کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے لیے صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ ارض دینا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق مسلمان زندگی بسر کر سکیں۔ پوری دنیا کو فتح کیا اپنے حوصلے سے اس عظیم انسان نے جوش و ولولہ سے بھرپور تقاریر کیں اور نوجوانوں، عورتوں، بزرگوں، بچوں اور طلباء سے خطاب کیا اور انہیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کا سبق دیا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کیا اور آپ کی زندگی کام کام اور بس کام سے عبارت تھی۔ آپ نے انسانیت کو ایمان، اتحاد، تنظیم کا سلوگن سکھایا اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آپ قائد اعظم بنے۔ اے روح قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ڈھالیں گے فضا میں وہ جذبے کاغذ پر جو ہم لکھا کرتے ہیں۔ آج کے دن روح قائد یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، تفرقے میں نہ پڑیں اور ایک دوسرے سے ذاتی دشمنیاں کر کے وقت ضائع نہ کریں بلکہ آپس میں اتحاد سے ملکی ترقی میں حصہ لیں۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے۔ یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھانہ، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ مہکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاست کے افق پر چمکے اور برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 72 سال کا عرصہ دیا۔ دل میں قوم کا درد رکھتے تھے۔ 1896 میں آپ نے جب مسلمان قوم کی ابتری دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے قوم کو آزاد کرانے کے لیے بے پناہ کوششیں کیں۔ آپ نے بہت غور و فکر کیا اور مدبرانہ فکر اور سوچ کے ساتھ ہر فیصلہ کیا۔ انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کا استحصال کر رہے تھے، چنانچہ ان حالات میں قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کیا، ان کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور اس پرچم کے سائے میں انہوں نے الگ وطن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرایا اور مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک قادر الکلام مقرر تھے، بے مثل قانون دان تھے، روشن خیال سیاست دان تھے۔ آپ نے ثابت کیا کہ سیاست اور تدبر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مخالفتوں کا سامنا کیا اور 14 اگست 1947 کو الگ وطن حاصل کیا، مگر آپ کی صحت خراب ہوتی چلی گئی اور آپ نے صحت کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر دن رات ملک کی ترقی کے لیے کام کیا۔ چنانچہ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔